بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد. اچھا، جس طرح پچھلی مجلس میں یہ ذکر کیا تھا کہ شیخ حسین رحمہ اللہ کا ذکر آیا تھا کہ ان کی کلاسز جو ہیں ہم سنتے ہیں اور ان سے بہت فائدہ ہوتا ہے بہت سارے علوم میں، صرف نحو میں بھی. تو ان کی جب انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے بعد میں سننے کا، جب تھوڑی عربی سیکھ لیں، سمجھ جائیں، تو انہوں نے اس کتاب کی شرح کی ہے اجرومیہ کی. تو ان کا ایک بہت بہترین طریقہ اس میں یہ ہے کہ ہر اگلی مجلس میں، نئی مجلس میں، وہ پچھلی مجلس کی باتوں کو اپنے شاگردوں کے ساتھ ریوائز کرتے ہیں. اس سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ وہ ریویژن بھی ہو جاتا ہے، جو کہ بہت ضروری ہے. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ جو شخص ریویژن نہیں کرتا وہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے. یعنی ہمیشہ نیا پڑھوں اور ریویژن نہیں کرتا، اپنا وقت ضائع کرتا ہے. تو ایک تو اسے یہ کہ ریویژن ہو جاتا ہے، دوسرا یہ پتہ چلتا ہے کہ شاگرد جو ہیں وہ سو نہیں رہے ہیں، وہ ان کا بھی دھیان ہے، کچھ ان کو سمجھ میں آ رہا ہے. استاد کو بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی جو ہو رہا ہے شاگرد کچھ اس کو سمجھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہر کلاس کی شروع میں تقریباً کچھ 5 منٹ ہم ایسے لیں گے پچھلی کلاس کو ریوائنڈ کرنے کے لیے. تو پچھلی دفعہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نحو کسے کہتے ہیں. تو کوئی آپ میں سے بتانا چاہے گا کہ نحو کا معنی کیا ہے؟ ایک تو دو بتائے تھے، ایک ڈائریکشن تھا ہاں، اور ایک آئی تھنک ملنا تھا، ملنا تھا، ایک ڈائریکشن ایسے کچھ تھا. تشبیہ. ایک تھا جہہ، یعنی انہوں نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک لفظ عربی زبان میں بہت سارے میننگز کے لیے آ سکتا ہے. نحو بھی ایسی ہے. یعنی نحو جو ہے وہ ایک تو عام فہم معنی ہے جو کہ نارملی یوز ہوتا ہے. اس میں سے ایک معنی انہوں نے جہہ کا بتایا کہ مطلب ڈائریکشن، اور مثال دی ذهبت نحو فلان، میں فلاں کی طرف گیا. دوسرا شبیہ، تشبیہ دینا، مثال دینا کہ فلاں فلاں کی طرح. انہوں نے مثال دی محمد نحو علی، کہ محمد علی کی طرح ہے. لیکن اصطلاح نحویین یعنی اسپیشل جو ٹرمز ہیں علماء گرامر کے، ان کے نزدیک اس کا کیا معنی بتایا انہوں نے. جو کتاب کے الفاظ ہیں وہ آپ کو ہو بہو یاد کرنی ضروری نہیں ہے. اگر آپ اس کو سمجھ گئے تو پھر وہ بھی آپ کے لیے کافی. اپنے الفاظ میں اگر اس کو بتا سکتے ہیں تو اصطلاح نحویین کے نزدیک کیا تھا. ہاں. وہ ورڈ کے آخر دیکھتے ہیں اعراب، they are concerned with the last letter of the word. ہاں. جیسے فار ایگزامپل ذهبت اور ذهبتا، مطلب فار ایگزامپل دے رہا ہوں، ذهبت میں نے کیا، ذهبتا اٹس ڈفرنٹ میننگ. تو جو آخر اگر دمہ کسرہ فتحہ چینج ہو جاتا ہے تو اعراب اگر چینج ہو جاتا ہے تو منصوب ڈفرنٹ ہے، وہ باقی سب ڈفرنٹ ہے، صحیح. تو مطلب ڈفرنٹ ہو جاتے ہیں. تو ان کے یہاں نحویین کے یہاں دے وانٹ ٹو نو دا اینڈ آف دا میننگ. اصطلاحی میں اس وقت اینڈ آف دا ورڈ میں کیا ہے، ہاں، the آخری state of the حرف end کا of the اعراب. words. This is what they are considering. صحیح، آخری. یعنی ایسا علم جو کہ قواعد کی بنیاد پہ رکھا گیا. یعنی ایسی نہیں کوئی بھی کیا اس سے کیا کہہ سکتے ہیں انونیمس کچھ بنا لیا گیا. نہیں، قواعد کی بنیاد پر رولز ہیں، ریگولیشنز ہیں، جس کے ذریعے ہمیں آخری کلمے کے آخری حرف کا جو اعراب ہے یا بنا ہے، بنا کا لفظ بھی آیا تھا، بنا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کا اعراب کیا ہو سکتا ہے، یا پھر یہ بنا ہوگا تو یہ بنا کیسی ہوگا، اس حساب سے، کیونکہ اسی کے حساب سے معنی بدلتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد مختصر سی بات ہوئی تھی کہ نحو کس نے وضع کی. یعنی یہ چیز اتنی ضروری نہیں ہے، لیکن ذہن میں رہے تو انسان کو تھوڑا بیک گراؤنڈ معلوم رہتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ میں کس چیز کے ساتھ ڈیل کر رہا ہوں. ان کے واضع یعنی اس کی بنیاد رکھنے والے کون تھے، جو مشہور بات تھی. وہ ایک تو علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور انہوں نے ایک تابعی کو حکم دیا تھا کہ تم اس ڈائریکشن میں جاؤ. ہاں، ابو ابو الاسود. اسود ہاں، ابو اسود الدولی. الدؤلی. ہاں، اور ایک اور الدولی. قول بھی ملتا ہے وہ عمر رضی اللہ عنہ کا، کہ انہوں نے بھی ان کی وجہ سے انہوں نے بھی اسٹارٹ کیا تھا. لیکن ہماری جو کتاب میں آئی تھنک وہی مشہور لکھا ہے یہ ہے. کہ ہاں، مشہور وہی ہے کہ مشہور قول یہ ہے. اور ابو الاسود الدولی کا مقصد بہت ہی بہترین تھا. انہوں نے کیا کہا تھا، میں کیوں یہ قواعد رکھنا چاہتا ہوں. وہی جسٹ تاکہ وہ اس کو پریزرو کرنے کے لیے عربک لینگویج کو، تاکہ عرب اپنی زبان صحیح رکھ سکے، سیدھی رکھ سکے، یعنی لحن نہیں کریں عربی زبان بولتے ہوئے. کیونکہ یہ ان کے نزدیک بہت ہی معیوب چیز سمجھی جاتی تھی. وہ اس کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے
کہ عربی زبان میں کوئی غلطی کریں. صحیح. یس، ٹھیک وہ ہے. انہوں نے وہ بھی بتایا تھا کہ مجھے پسند ہے کہ اگر مجھ سے آیت بھول جائے، لیکن مجھے بہت اچھا ہی لگتا کہ مجھ سے وہ غلطی ہو جائے اعراب میں. ہاں نہیں، یہ ان سے ابن یہ مسعود رضی عبداللہ بن اللہ. مسعود، ہاں عبداللہ عبداللہ بن ابن مسعود ان سے آتا ہے. لأن الحن فی القرآن لأن انسى آیت من القرآن احب الی من ان الحن فی، کہ میں اگر اور آیت وہ بھول جاؤں تو مجھے اتنا ناپسند نہیں ہے جتنا کہ قرآن میں لحن کروں، کیونکہ لحن سے اللہ رب العزت نے جو نازل کیا اس کا معنی تبدیل ہو سکتا ہے. یہ عبداللہ بن مسعود سے ہی منقول ہے یہ قول. ہاں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے. اور آخری چیز یہ انشاءاللہ پوچھیں گے کہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ نحو سیکھنے کا حکم علماء نے کیا بتایا، کیا حکم دیا اس کا؟ فرض تو نہیں ہے، بٹ فرض کے اس میں آتے ہیں اس کو، فرض جیسے کہ وہ اس کے ساتھ ایک اور لفظ جوڑنا پڑے گا، فرض. فرض کفایہ ہاں کفایہ کفایہ یعنی کافی کفایہ ہونے سے، یعنی کفایہ یعنی کافی ہونے سے، یعنی یہ فرض اگر کچھ لوگوں نے انجام دے دیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. جس طرح مثال دی تھی ہم نے نماز جنازہ، یعنی وہ فرض ہے لیکن تمام لوگوں کے پر نہیں ہے. جس طرح فرض نماز ہوتی 5 وقت کی، اگر کچھ لوگوں نے یہ نماز جنازہ پڑھ لی تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا. اگر سب نے نہیں پڑھی، کسی بھی نہیں پڑھی، تو سب کو اس کا گناہ ہوگا. تو نہ ہوگا. یہ کل کی لیکچر میں ہم لوگوں نے کل ڈسکس کیا تھا یہ والا پوائنٹ. ہاں یہ ڈسکس کیا تھا، وہ حل میں آپ آخر میں ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے شاید، اس سے یہ آخر میں اچھا ریکارڈ بھی ہو گیا یہ. نہیں، میں ہاں نے اچھا ہاں میں نے بیچ والا سنا تھا، لیکن آخر والا پھر میں انشاءاللہ آج پھر سے سنوں گا انشاءاللہ. ہاں آخر کے 3-4 منٹ میں بات ہوئی تھی. پھر ہم نے مثال بھی دی تھی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اس کو فرض کیسے کہا ہے. وہ وضو کہتے ہیں ہاں وضو کی مثال دی ہے. انہوں نے کہا کہ نماز پڑھنا تو فرض ہے اور وضو کرنا فرض نہیں ہے کسی پہ، لیکن نماز جو فرض ہے اس کو انجام دینے کے لیے آپ کو وضو کرنا لازم ہے، تو اس لیے وضو بھی آپ کی فرضیت میں شامل ہو جاتا ہے. تو قرآن و حدیث سیکھنا آپ کے لیے فرض ہے، اور وہ سیکھنا عربی زبان کے بغیر ممکن نہیں ہے. چاہے جتنے بھی تراجم پڑھیں، ٹرانسلیشن پڑھیں، لیکن جو معنی عربی زبان میں آئے گا، ادا ہوگا، وہ کسی زبان میں نہیں ہو سکتا. اللہ اور عزت نے اس زبان کو خاص طور پہ قرآن کے لیے، حدیث کے لیے چنا ہے، تو وہ معنی ادا ہو ہی نہیں سکتا ہے. تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے اس لیے کہا کہ عربی سیکھنا اسی حساب سے، یعنی اسی مثال کی پہ قیاس کرتے وہ بھی فرض ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ الحمدللہ. پھر آگے جو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. آج آپ میں سے کوئی اور پڑھے، روزانہ انشاءاللہ کوئی دوسرے ساتھی پڑھیں تو بہتر ہے، تاکہ سب کی ٹریننگ ہوتی رہے، پریکٹس ہوتی رہے. اذان بسم اللہ کریں آپ. عدنان آواز آ رہی؟ میوٹ پہ ہو، میوٹ پہ ہو آپ نے ان کو میوٹ کیا کیا ذرا آپ نے؟ نہیں مجھے نہیں بس 2 منٹ دو سلیمان پلیز، جسٹ 2 منٹ. اوکے. جب تک نہیں تو صلاح الدین آپ سٹارٹ کر لیں، جب تک عدنان ریڈی ہوتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے چلیے. بسم میں اللہ. ذرا وہ کام پہ ہاں تھا تھوڑا، تو میں پڑھ نہیں پاؤں گا. میں انشاءاللہ کل سے جب بھی ہے، ابھی تو میں گاڑی میں جا رہا ہوں پھر سے، تو اچھا آج انشاءاللہ صلاح الدین پڑھ لے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں پڑھ لوں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں. صلاح الدین بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم، قال المصنف وهو جی ابو عبداللہ بن محمد بن داود سنہا تنہا جی. ہم، سنہا تنہا جی. ہاں جی معروف المعروف المعروف بابن بابنی ابن ہاں آجروم. ہاں اچھا آجروم. آجروم اجروم یعنی یہ ان کی نسبت ہے نا آخر کی، تو کتاب بھی اسی کی طرف نام دی گئی ہے مقدمہ اجرومیہ، کیونکہ عام طور پہ لوگ جس علاقے سے ہوتے ہیں تو اپنی کتاب وغیرہ کو، ان چیزوں کو وہیں سے نسبت دیتے ہیں. جیسے امام بخاری بخارا سے ہیں، اور بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. تو یہاں پہ شروع میں کہتے ہیں قال المصنف. قال یہ عام طور پہ ہم یہ لفظ سنتے رہتے ہیں اور ہمارے ذہن میں بیٹھا بھی ہے. قال لفظ ہم بہت دفعہ سنتے ہیں. قال یعنی کہا، اور قرآن میں بھی ہے، وغیرہ میں بھی ہے، حدیث میں آتا ہے. تو قال یعنی کہا کس نے؟ مصنف نے کہا، یعنی مصنف جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہ کون ہے؟ وہ ابو عبداللہ، یہ ان کی کنیت ہے ابو عبداللہ. یعنی کنیت جیسے مشہور ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ جو سب سے بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کے نام کے حساب سے اپنی کنیتیں رکھی جاتی ہیں. اگر بیٹا نہ ہو تو پھر بیٹی کے حساب سے رکھی جاتی ہیں، لیکن اگر بیٹا ہے اور ایک سے زیادہ بیٹے تو سب سے بڑے بیٹے کے نام پہ کنیتیں رکھی جاتی ہیں. اور ان کی کنیت کیا ہے؟ ابو عبداللہ ابن محمد ابن داؤد السنہاجی المعروف. یعنی یہ تو ان کا انہوں نے نام وغیرہ پورا بتا دیا.
لیکن یہ معروف کیسے، جیسے لقب ہوتا ہے عام طور پہ لوگوں کا کچھ، یہ ابن عجروم، یہ اس نام سے معروف ہے، ابن عجروم. پھر آگے المولود، المولود فی سنات اثنتین، اثنتین ہاں وسبعین ہاں، وسبعین، وسمعات وستمیہ، وستمیہ، وستمیا وستمیہ، یعنی ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ 600، یعنی یہ ستمیہ 600. عربی زبان میں یہ یہاں سے گنتی پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ تو عام طور پہ ادھر سے پڑھیں گے 672، لیکن عربی زبان میں شروعات یہ رائٹ سائڈ سے کر رہے ہیں. اثنتین وسبعین، یعنی اثنتین وسبعین 72 ہو گیا، پھر وستمیہ اینڈ 600. ہاں، والمتوفى، والمتوفى فی سنات ہاں سنات ہاں، نہیں یہ جو تا ہے نا، یہ تا مربوطہ ہے، یہ وہ دوسرا تا نہیں ہے جو، ہاں تو اس کو وعشرون ہاں، ثلاثہ اس کو آپ ہاں بھی پڑھ سکتے ہیں، فی سنہ ایسے فی بھی پڑھ سنہ سکتے ہیں. فی سنہ ثلاث، وہاں سے پڑھنے ادھر سے آگے سے نہیں پڑھنے ثلاث وعشرین ثلاث وعشرین وسب اعمال وسبعمیہ، وسبعمیہ. وسبعمیہ، یہ اصل میں دو الفاظ ساتھ میں جوڑا گئے ہیں نا. میاں ہم سنتے رہتے ہیں نا، میاں 100 کو بولتے ہیں، جی میاں 100 کو بولتے ہیں، تو 700 700 ہو گیا. یہاں پہ 600 600 ہو گیا اس حساب سے. اچھا، مولود، یہ لفظ ہمیں پتہ ہے، مولود یعنی پیدائش. جی متوفی یعنی ان کا انتقال ہوا، کب ہوا؟ 723 میں ان کا انتقال ہوا، من الہجرت النبویہ نبوی رحمہ اللہ تعالی، رحمۃ یعنی اللہ تعالی. اس کے حساب سے. بس یہ مختصر سا ترجمہ دے دیے مصنف کے بارے میں. اس کے بعد الحمدللہ کتاب شروع ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہاں سے پڑھیں بھی. بسم اللہ. قال کا لفظ قال ہم نے سیکھ لیا کہ یعنی کہا. ابھی کس نے کہا یہاں پہ؟ مصنف نہیں کہا، کیونکہ کتاب انہوں نے لکھی ہے، وہی کہہ رہے ہیں. قال کیا کہتے ہیں، کیا فرماتے ہو؟ الکلام هو لفظ المرکب المفید بالواضح بالوضع. اچھا، ابھی دیکھیں یہاں پہ پوری کتاب میں آپ کو یہ چیز بار بار آئے گی، اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ قال سے مراد جنہوں نے کتاب لکھی ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ یہاں سے شروع ہوگا. الکلام هو لفظ المرکب المفید بالوضع، یہ انہوں نے کہا ہے، یعنی مصنف نے کہا ہے، ابن عجروم نے کہا ہے. اور نیچے آتے ہیں وہ اقول کا مطلب میں کہتا ہوں، یعنی جنہوں نے اس کتاب کی شرح کی ہے وہ مصنف کے کلام کو واضح کرنے کے لیے یہاں پہ اپنی طرف سے پورا بتاتے ہیں. تو آپ لوگ اگر ایک دفعہ اس مصنف کے کلام کو سمجھ گئے تو صرف یہ ایک چھوٹا سا جملہ وہ پوری چیز کو آپ کے سامنے لے آئے گا. یعنی ایک دفعہ سمجھ گئے تو اتنا. جی آپ یہ بالواضح. ایک سیکنڈ، عدنان آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی. میں بول رہا ہوں کہ وہ آواز کٹ گئی تھی. اچھا، آواز کٹ گئی. بالواضح کے بعد میں آپ پھر سے ریپیٹ کیجیے، کچھ بولے نا آپ اقوال کیوں. اچھا ٹھیک ہے، یعنی ہم جو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مصنف کا کلام یہاں سے ہے نا، الکلام هو لفظ یہ پورا مکمل. پھر اس کے بعد کتاب میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے وہ اقول آتا ہے. اقول کا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے کتاب کی شرح کی ہے، جس طرح ہم نے جو شرح لی ہوئی ہے، آپ کے اوپر نام دیکھیں گے تحفۃ السنیہ بشرح المقدمۃ الاجرومیہ. تو یہ تحفۃ السنیہ، اس کے اور بھی شروع ہوں گی، جیسے شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے بھی شرح کی ہے، لیکن یہاں پہ ہم اس کو لے رہے ہیں کیونکہ بہت آسان ہے، سہل ہے، انہوں نے مثالیں بھی دی ہوئی ہیں. تو اقول کا مطلب یہ ہے کہ یہ ابھی مصنف کے کلام کو شرح کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اگر اس کو آپ ایک دفعہ سمجھ گئے، اتنا سا جملہ آپ ذہن میں رکھیں گے، آپ کے لیے کافی ہے اس بات کو پورا سمجھنے کے لیے. ٹھیک ہے، ابھی یہ کہا یہاں پہ مصنف نے کیا کہا ہے؟ الکلام، کلام جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ لفظ ہے، المرکب وہ جو کہ مرکب ہوتا ہے، المفید اور وہ مفید بھی ہوتا ہے، بالوضع وضع کے ساتھ. یعنی یہ 4 چیزیں انہوں نے کلام کے بارے میں بتا دی. اور کلام کیا چیز ہے؟ کلام جیسے ہم عام طور پہ اپنی بول چال کو کہتے ہیں وہ کلام ہے. ڈائلاگ جو ہے، ڈائلاگ ہم بول سکتے ہیں، وہ بھی کلام ہے. تو ہمارا جو نحو میں تعلق ہے، اعراب لگانا یا بنا دیکھنا، اس کا پورا تعلق کس سے ہے؟ کلام سے. تو اس لیے کلام کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. تو انہوں نے ابتدائی کلام سے کی ہے. ٹھیک ہے، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. اقوال وَأَقُولُ یعنی قال یعنی مصنف نے کہہ دیا، یہ انہوں نے کتاب میں اپنے
یہ کہہ دیا مطلب کہ لکھ دیا، لکھنا بھی کہنا ہی ہو گیا ان کا. اور وہ اقول میں کہتا ہوں، یعنی جو کتاب کا شرح کر رہے ہیں ابھی وہ کہہ رہے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ للفظ ہاں الکلام ہاں معنیانا معنیانی معنیانی. معنیانی، یہ کہتے ہیں کہ لفظ کلام، کیونکہ انہوں نے شروعات کی کلام سے کہ کلام کیا ہے، پھر انہوں نے 4 چیزیں بتا دی. آپ چاہیں تو ان کے اوپر 1 2 3 4 اگر آپ کے پاس نسخہ ہے کتاب کا تو اس پہ لکھ سکتے ہیں، 1 2 3 4 کے جو کلام میں 4 چیزیں ہوتی ہیں. پھر ابھی یہ ہر ایک چیز کو الگ الگ بیان کریں گے. ابھی پہلے بولتے ہیں کہ لفظ کلام جو ہے اس کے 2 میننگ ہوتے ہیں. 2 میننگ کیسے میننگ ہوتے ہیں؟ پہلا احدہما 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 لغوی لغویون لغویون والثانی والثانی ہاں والثانی نحویون نحوی نحویون. اچھا یہاں پہ ایک نقطہ نحویون. ہے، ابھی انہوں نے بتا دیا کہ کلام جو ہے اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے نحوی معنی. جس طرح ہم نے نحو میں بھی دیکھا تھا کہ ایک عام معنی ہوتا ہے اور ایک نحویوں کے نزدیک ایک خاص معنی ہوتا ہے. تو لغوی معنی آپ اس کو ایسے لے لیں کہ لنگوسٹک معنی، لنگوسٹک یعنی عام زبان میں یہ لفظ جس طرح استعمال کیا ہوتا ہے تو اس کا کیا میننگ ہے، عام بول چال میں فہم میں اس لفظ کا کیا معنی ہے، تو اس کو آپ لغوی بول سکتے ہیں. اور ثانی کیونکہ ہمارا جو سبجیکٹ یہاں پہ وہ نحو ہے، گرامر ہے، تو اس لیے گرامر میں اس کا کیا میننگ ہے اس کے پر یہ دھیان دے رہے ہیں. تو ہر فن میں وہ لفظ جیسا ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ڈاکٹر کی فیلڈ میں ایک لفظ کا معنی کچھ اور ہو سکتا ہے، وہی لفظ اگر آپ انجینئرنگ میں جائیں تو اس کا معنی کوئی اور ہو سکتا ہے. تو اس لیے ایک عام معنی ہوتا ہے اور ایک نحوی معنی ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ایک قاعدہ جو عام طور پہ شیخ محسن عباد حفظ اللہ بھی بتاتے ہیں اور بھی علماء بتاتے ہیں کہ لغوی معنی جو ہوتا ہے وہ ایک براڈ معنی ہوتا ہے، یعنی اوپن میننگ ہوتا ہے. اس کا معنی جو ہوتا ہے کافی وسیع ہوتا ہے. اور جو شرعی معنی ہوتا ہے، جو آپ جس فن میں اس ورڈ کا آپ میننگ لے رہے ہیں وہ اسی لغوی معنی کا ایک حصہ ہوتا ہے. اب اس کی مثال دینے کے لیے وہ سمجھاتے ہیں کہ سیام لفظ جو ہے روزہ، سیام سے مراد ہے لغوی اعتبار سے کہ روک کے رکھنا، یعنی ایک براڈ معنی ہے روک کے رکھنا. کس کو روک کے رکھنا، کس وقت تک روک کے رکھنا، یہ کچھ نہیں ہے. تو سیام کا معنی کیا ہے؟ روک کے رکھنا. جس طرح عربی میں ایک شعر ہے کہ خیل صائمہ وغیر صائمہ، مجھے شعر ابھی مکمل یاد نہیں ہے لیکن اس طرح کا شعر ہے کہ گھوڑے بندھے ہوئے اور کچھ گھوڑے وہ کھلے ہوئے ہیں. تو اس سے مراد کیا ہے کہ گھوڑوں نے روزہ نہیں رکھا ہے، گھوڑے بندھے ہوئے ہیں، یعنی لغوی معنی براڈ معنی کیا ہے؟ باندھ کے رکھنا. لیکن جب شریعت میں سیام کا معنی کیا جاتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ طلوع فجر صادق، یعنی فجر صادق سے لے کے غروب شمس تک جتنے بھی مفطرات ہیں ان سے روک کے رکھنا. یعنی معنی سمجھ میں آ گیا کہ سیام کا لغوی معنی یہ ہے، لنگوسٹک معنی یہ ہے عام طور پہ کہ روک کے رکھنا. لیکن جب ہم روزے کی تعریف کریں گے، شریعت نے جو اس کا معنی دیا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ طلوع فجر صادق سے لے کے غروب آفتاب تک، یعنی غروب شمس تک جتنے بھی مفطرات ہیں، کھانا پینا، بیوی کے پاس جانا، یہ جتنی بھی چیزیں ان سب سے اپنے آپ کو روک کے رکھنا. تو یہ اس کا ایک جز ہو گیا، اس کا ایک پارٹ ہو گیا. اسی طرح اور بھی میننگ آتے ہیں. یعنی یہ چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ لغوی معنی جو ہوگا وہ ایک براڈ معنی ہوگا، اور جو نحوی یا پھر جس سبجیکٹ کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ اسی کا ایک پارٹ ہوگا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے. عام الکلام عمل عمل کلام اللغوی اللغویون اللغوی فہوا ہاں اللغوی فہوا عبارت عامہ تحصل بسببہ فائدۃ صحیح سواء اکان لفظا ہاں ام لم ام لم یکن ہاں کالخطی والکتابتی والکتابتی والاشارہ ہاں ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں انہوں نے آپ کو اوپر بتا دیا کہ کلام کے 2 میننگ ہیں، ایک لغوی ہے اور دوسرا نحوی ہے. اب لغوی کلام کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں؟ اما الکلام اللغوی فہو عبارہ، وہ ایک عبارت ہے، یعنی اس کا جو میننگ ہے وہ کیا چیز ہے؟ اما تحصل بسببہ فائدہ، یعنی کہ کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کو فائدہ حاصل ہو آپ اس کو کلام بول سکتے ہیں، آپ اس کو ڈائلاگ بول سکتے ہیں. یہ لغوی معنی ہے. اور جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ لغوی معنی ایک براڈ سینس میں ہوتا ہے، ایک اس کا معنی کافی اوپن ہوتا ہے. تو انہوں نے بولا کہ کسی چیز سے بھی آپ کو فائدہ حاصل ہو جائے
تو پھر وہ آپ اس کو کلام بول سکتے ہیں. سواء اکان لفظاً، بھلے ہی وہ فائدہ لفظی طور پہ ہو، آپ بول کے کسی کو فائدہ ہو گیا. اب فائدے سے مراد یہ ہے، فائدے سے مراد نہیں کہ پیسے مل گئے یا کچھ اور قسم کا فائدہ، اگر فائدے سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اس کی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، جو بولنا چاہتے وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی، یہاں فائدے سے مراد ہے. تو وہ لفظی طور پہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے یہاں پہ انہوں نے مثال ام لم یکن، یعنی لفظی طور پہ نہ ہو تو پھر کیسے ہو؟ کل خط، آپ نے کچھ لکھ کے دے دیا، کوئی خط، کوئی آپ نے لکیر بنا دی، اس کے ذریعے اس کو فائدہ ہو گیا. والکتابتی، یا تو کچھ آپ نے لکھ دیا، لکھ کے کسی کو دے دیا، اس سے آپ کو فائدہ ہو گیا. والاشارتی، یا تو آپ نے اشارہ کر دیا، اس سے فائدہ ہو گیا. ابھی جب آپ آگے یہ پڑھیں گے کلام النحوی تو یہ چیز بھی آپ کو زیادہ واضح ہو جائے گی، کیونکہ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے اس کے اپوزٹ کو بھی سمجھنا ضروری ہے، پھر وہ دونوں چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ انہوں نے حاشیہ کی طرف دیا ہے، حاشیہ کی طرف اشارہ. حاشیہ مطلب ہر صفحے کے آخر میں کچھ تعلیق علماء لگاتے ہیں اس کے بارے میں، تو انہوں نے نیچے یہاں پہ لکھا ہوا ہے، اس کی مثال دیں. اذا قال لك قائل، اگر آپ سے کوئی شخص کہے هل احضرت لي الكتاب، کیا تم میرے لیے کتاب لائے ہو؟ الذي طلبت منك، جو میں نے تم سے کتاب مانگی تھی. فاشرت الیہ برأسک، تو آپ اپنے سر سے اشارہ کرتے ہو. من فوق الى اسفل، اوپر سے لے کے نیچے. فهو يفهم انك تقول له نعم، یعنی اس کو فائدہ حاصل ہو گیا آپ کے اشارے سے. آپ سے اگر کسی شخص نے سوال کیا کہ بھئی وہ کتاب لائے ہو، تو آپ نے صرف اشارہ کر دیا اوپر سے نیچے تک، ہاں میں وہ کتاب لے کے آیا ہوں. یعنی یہ آپ کا ایک پورا کلام ہو گیا جملے کے طور پہ. یہ نام احضرت الکتاب، یعنی اس سے سر ہلانا، یہ پورا کا پورا کلام ہو گیا، یہ لغوی اعتبار سے. لیکن نحوی میں کیا ہے، اب یہاں سے پڑھیں انشاءاللہ. وعمل الکلام النحوی ہاں فلا بد من 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 آئی من آئی استمع یجتمع فیہ یجتمع فیہ اربعۃ انوار اربعۃ امور. ہاں اربعۃ امور. امور. لیکن کلام النحوی جو ہے، جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ جو جس سبجیکٹ کے بارے میں بات کریں وہ لغوی کا ایک حصہ ہوتا ہے، تو یہ بولتے ہوتے ہیں کہ اس میں فلا بدہ کا مطلب ضرور لازم، من ان یجتمع، کہ اس میں جمع ہو جائیں، یجتمع جمع ہو جائیں، فیہ اربعۃ امور، 4 باتیں اس میں لازم ہونی چاہیے. پہلی الاول الاول ان ان یکون یکون انا لفظا لفظاً، یہ پہلی چیز یہ ہے کہ لفظ ہو، جس طرح یہاں پہ انہوں نے بتایا کلام میں کیا ہونا چاہیے، کلام لفظ ہونا چاہیے. دوسرا والثانی والثانی ان یکون مرکباً، دوسرا مرکبا مرکب ہونا چاہیے، جس طرح یہاں پہ مصنف نے پہلے کہا ہے. والثالث 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 ان یکون مفیداً، مفیدا. تیسرا کہ مفید ہونا چاہیے، یعنی فائدہ ہونا چاہیے اس سے. والرابع والرابع ان یکون موضوعا بالواضح بالوضع، بالواضح ہاں اربعی العربی، عربی. تیسرا کہ العربی بالوضع العربی، یعنی عربی زبان میں اس کی وضع ہونا چاہیے جو لفظ ہم بات کر رہے ہیں. ابھی یہ ایک ایک چیز کے اوپر بات کریں گے. ابھی یہ 4 چیزیں انہوں نے بتا دی کہ کلام کا معنی انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ ایک لغوی معنی ہوتا ہے، جو ہر چیز جس سے فائدہ وہ کلام ہے. لیکن نحوی کلام میں 4 چیزیں اگر جمع نہیں ہوں گی تو وہ نحو کے نزدیک نحوی علماء جو ہیں اس کو کلام نہیں بولیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک ایک چیز کی شرح کریں گے، ایک ایک چیز آپ کو بتائیں گے، اور یہ بہت آسان ہے، اس کو اپنے ذہن میں رکھے، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ ایک دفعہ اس کو سمجھ جائیں گے تو بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. ومعنی کونہ لفظا، ومعنی کون لفظا ان ہاں یکون ومعنی ہاں، کیونکہ دیکھیں یہاں پہ یا پہ جو ہے نا، یا پہ اگر انہوں نے نقطہ نہیں لگایا تو یہ یا نہیں ہوتی، یہ ہوتی الف ہوتی ہے. یہ الف ہوتا ہے لیکن اس کو لکھتے اس طرح ہے ومعنی. ومعنی کون لفظا ان یکون صوتا مشتملا مستعملا على بعض الحروف ہجائیت ہجائیت التائی التي تبتدئ بالالف وتنتهي بالياء ومثاله ومثاله احمد ہاں احمد
یکتب ویکتب، ہاں، یکتب والسعید. وسعید. ٹھیک ہے. ابھی پہلی چیز جیسے مصنف نے کہا کہ کلام میں 4 چیزیں ہونی چاہیے. پہلی چیز لفظ کی وہ تعریف کر رہے ہیں کہ لفظ سے کیا مراد ہے. ومعنی کونہ لفظا، یعنی کلام لفظ ہونا چاہیے، اس سے کیا مراد ہے؟ ان یکون صوتا مشتملا علی بعض الحروف، کہ وہ آواز ہو. یعنی جیسے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ لغوی کلام جو ہے کسی بھی چیز سے فائدہ ہو جائے، اشارہ ہو جائے یا کچھ لکھ دیں، سب کچھ ہو جائے، لیکن یہاں پہ نہیں. یہاں پہ کیا قید انہوں نے لگائی کہ صوتن ہو، یعنی لفظی طور پہ آپ کے زبان سے الفاظ نکلنے چاہیے، اور وہ الفاظ بھی کیسے ہوں؟ مشتملاً، کہ وہ ان کی بنیاد ہو کسی چیز پر، علی بعض الحروف الہجائیہ. حروف الہجائیہ کون سے ہیں جو ہم ہمیشہ قاعدے میں پڑھتے ہیں؟ التی تبدأ بالالف وتنتہی بالیا، یعنی الف با تا ثا جیم ہا خا سے لے کے یا تک. یعنی حروف ہجائیہ پہ جو آپ کے الفاظ بنتے ہوں اور آپ ان کو زبان سے ادا کریں، تو یہ لفظ کی تعریف ہے. کلام کی پہلی شرط ہونا لفظ یہ ہے کہ حروف ہجائیہ سے لفظی طور پر آپ کی زبان سے وہ ادا بھی ہوں. پھر مثال دے رہے ہیں، مثال کے طور پہ احمد، اگر آپ نے احمد لکھ دیا تو یہ نحویوں کے نزدیک یہ کلام نہیں شامل ہوگا. آپ کو لازم احمد زبان سے بولنا پڑے گا، اور اس میں حروف ہجائیہ حمزہ آ گیا، ہا آ گیا، میم آ گیا، دال آ گیا. اسی طرح یکتب، اسی طرح سعید. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے فإن من هذا فإن ہاں فإن كل کل واحدة من هذا من الكلام هذه من هذه الكلمات کلماتی كلمات الثلاثة عند عند النطق عند نطق بها تكون صوتا مشتملا على أربعة حروف ہجائیہ. ابھی ہم نے اوپر جو پڑھا ہے اسی کی شرح کر رہے ہیں اور زیادہ کلیئر سمجھانے کے لیے، کیونکہ شروع میں ہر چیز کو تھوڑا کھول کے سمجھانا ضروری ہوتا ہے، بعد میں آسان ہو جاتا ہے، اگر اشارہ بھی کر دیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاثة، کیونکہ ان تینوں کلمات جو ہیں، آواز آ رہی ہے آپ لوگ ابھی تک نا؟ ابھی آ رہی ہے جی. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ فإن كل واحدة من هذه الكلمات الثلاث، یہ 3 کلمات جو ہم نے مثال کے طور پہ دی ہیں، وہ کون سے؟ احمد و یکتب و سعید. یہ تینوں کی تینوں کلمات عند النطق بها، جب ہم انہیں بولتے ہیں، نطق یعنی انہیں بولنا، ادا کرنا، زبان سے ادا کرنا، تکون صوتن، تو یہ ایک آواز کے طور پر ہے، صوتن مشتملا علی 4 احرف ہجائیہ، تو یہ 4 احرف ہجائی یعنی الف سے لے کے یا تک جو حروف ہجائی ہیں ان میں مشتمل ہوتے ہیں. تو یہ لفظ کی مثال انہوں نے دے دی. یعنی لفظ آپ سمجھ لیں کہ ایسے الفاظ جو کہ عربی زبان کے حروف سے بنے ہیں، حروف ہجائیہ، اور اس کو ہم اپنی زبان سے ادا بھی کریں، تو یہ لفظ کی یہاں پہ ڈیفینیشن انہوں نے دے دی. پھر بتاتے ہیں کہ اس کے مخالف. جی، احرف الہجائیہ مطلب الف سے لے کے یا تک جو ہے ان کو ہاں عربک الفبیٹس کو ہجائیہ بولتے ہیں. ہاں احرف ہجائیہ بولتے ہیں. ہاں، کیونکہ یہ بنیادی کلمات ہیں نا، ان سب کو ہجائیہ بولتے ہیں. الف حروف ہجائیہ میں سے، با، اسی طرح جتنے بھی ہیں وہ سارے حروف ہجائیہ ہیں. اب یہاں پہ احمد جو ہے یہ اس میں 4 حروف ہجائیہ ہیں، یکتب میں بھی 4 ہیں. تو انہوں نے یہاں پہ یہ کہنا مشتمل علی 4 احرف، یہ سب کے سب 4 حروف ہجائیہ پر مشتمل ہے، یعنی ان سے بنے ہیں، مل کے بنے. مشتمل یعنی مل کے بنے ہیں، لیکن جب تک آپ ان کو منہ سے ادا نہیں کریں گے، ان کو آپ لفظ کی تعریف میں نہیں لا سکتے. ٹھیک ہے. آگے فالاشارۃ فإشارة مثلا لا تسمى كلاما عند نحویین. ہاں دیکھیں، النحویین. ابھی یہی ہے نا کہ جب ہم اس کی اپوزٹ کو سمجھیں گے تو ہمیں وہ بھی سمجھ میں آ جائے گا. ابھی یہاں پہ بتاتے ہیں کہ اشارہ جو ہے، ابھی لفظ کی تعریف تو انہوں نے آپ کو بتا دی کہ آپ کو بولنا پڑے گا منہ سے لازم، نہیں تو لفظ کی تعریف میں نحو کے نزدیک نہیں مانا جائے گا. اب اشارہ جو ہے مثلا لا تسمى کلاما، اسے ہم کلام نہیں کہتے. کن کے نزدیک؟ نحویوں کے نزدیک. لیکن لغویوں کے نزدیک اشارہ بھی کلام ہوتا ہے، جیسے ہم نے پہلے دیکھ لیا. کیوں نہیں شامل ہوتا نحویوں کے نزدیک؟ آگے بتا رہے ہیں. لعدم لعدم
کونہا صوتن ہاں مستملن مشتمل. دیکھیں یہ لفظ آپ نے ابھی 3 دفعہ پڑھ لیا، ابھی صحیح ہو گیا آپ کا. یہ ہے فائدہ پڑھنے کا بار بار. مشتملن علی بعض الحروف. حروف کیوں نہیں شامل ہوتا ہے؟ لعدمی کونہا، کیونکہ اشارہ جو ہوتا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں لعدمی کونہا صوتا مشتملا، کیونکہ اشارہ میں کوئی آواز نہیں آتی، کوئی صوت نہیں ہے، آپ نے اس کو زبانی طور پہ ادا نہیں کیا ہے. علی بعض الحروف، جو بعض حروف ہیں ان کے پر وہ آواز مشتمل نہیں، اس لیے وہ نحویوں کے نزدیک اشارہ جو ہے وہ لفظ کی تعریف کے تحت نہیں آئے گا. ٹھیک ہے آگے. وَإِنْ كَانَتْ وَإِنْ كَانَتْ تسمی تسمى، عند یہ دیکھیں تسمى سیم ورڈ ہے تسمى. وَإِنْ كَانَتْ تسمى وَإِنْ كَانَتْ تسمى عند اللغویین ہاں کلاما کلامن. ہاں یہ جیسے ہم نے بتایا کہ لغویوں کے نزدیک تسمى بولا جائے گا، اشارے کو کلام بولا جائے گا. کیوں؟ ان کے نزدیک جو چیز بھی فائدہ دے، یعنی کوئی بھی چیز اس سے فائدہ حاصل ہو جائے کہ لکھا ہوا ہو، اشارہ ہو، تو وہ ہے کلام ہے لغویوں کے نزدیک. لیکن نحویوں کے نزدیک یہ کلام نہیں، کیونکہ اشارے میں آواز نہیں آ رہی ہے. لحصول لحصول الفائدۃ بہا، ہاں بہا، کیونکہ اس کے ذریعے، اشارے کے ذریعے فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. تو لغویوں کے نزدیک یہ کلام ہے، لیکن نحویوں کے نزدیک نہیں. تو یہ پہلی چیز یہاں پہ مکمل ہو گئی کہ کلام میں جیسے انہوں نے کہا تھا کہ 4 چیزیں ہونا ضروری ہیں، اس میں سے پہلی چیز لفظ. اور لفظ کا ڈیفینیشن بہت ہی آسان ہے، یعنی حروف ہجائیہ پر مشتمل، صوتاً مشتملاً، یعنی آپ کسی چیز کو بولیں جیسے احمد ہے، یکتب، یہ سب لفظ ہو. ٹھیک ہے. ابھی دوسرا ومعنی ومعنی کونہ مرکباً. مرکباً. ابھی دوسری جو شرط انہوں نے بیان کی تھی کہ مرکب ہونا چاہیے، تو مرکب کا معنی بیان کریں کہ مرکب کسے کہتے ہیں. ان یکون ہاں ان یکون سے مراد کہ ان یکون الکلام، یعنی کلام جو ہے وہ کیسا ہو، مالفن مؤلفاً مؤلفن من کلامتین من کلمتین من کلمتین کلمتین او کثرت او کثرہ او اکثر او اکثر او اکثر او اکثر. یعنی مرکب کا مطلب یہ ہے، مرکب جیسے لفظ میرے خیال میں اردو میں بھی کبھی کبھی کوئی استعمال کر سکتا ہے کہ مرکب مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوار ہونا. جیسے ہم دعا بھی پڑھتے ہیں رکوب کی، رکوب یعنی سوار ہونا، سواری پہ سوار ہوتے ہیں، یعنی ایک کے ساتھ دوسرا جڑ جاتا ہے. تو آپ یہ یہاں پہ دوسری شرط یہ بتا رہے ہیں ان یکون مؤلفا من کلمتین او اکثر، یعنی مرکب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو کلام ہے وہ یا تو 2 منیمم اس میں 2 کلمے ہونے چاہیے، یا تو 2 سے زیادہ کلمے ہونے چاہیے. اگر صرف ایک ہی کلمہ ہوا تو اس کو آپ کلام نہیں بولیں گے. پہلی شرط تو ہو گیا کہ لفظ ہونے چاہیے حروف ہجائیہ پر، اس کے ساتھ ساتھ ایک نہیں ہونا چاہیے، 2 ایک ساتھ مرکب ہونے چاہیے، جڑے ہوئے ہونے چاہیے. اگر جڑے ہوئے نہیں ہیں تو پھر اس کو آپ کلام نہیں بولیں گے. پھر ہر چیز کو واضح کرنے کے لیے مثال دیتے ہیں. نحو، یہاں پہ دیکھیں نحو کا کیا مطلب آیا یہاں پہ. نحو کا مطلب ادھر گرامر لیں گے یا کیا لیں گے؟ گرامر لیں گے اپن. نہیں نحو کا مطلب یہاں کیا لیں گے؟ ایگزامپل. ہاں مثال کے طور پر، جیسے ہم نے دیکھا تھا نا شبیہ یا مثال دینا، تو نحو کا مطلب یہاں پہ ہوگا کہ یہ مثال دے رہے ہیں، یعنی مثال کے طور پر مثال بتا رہے ہیں. نحو محمد مسافر مسافر، محمد مسافر. یہ ابھی 2 کلمات ہو گئے. پہلا جو ہے وہ لفظ ہے محمد، یہ لفظ ہے حروف ہجائیہ، آپ نے اس کو بولا بھی ہے. اور مسافر یہ بھی لفظ ہے، اور یہ دونوں آپس میں جڑے ہوئے ہیں کہ محمد مسافر ہے. تو یہ دونوں شرطیں اس میں پوری ہوگی کہ یہ لفظ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مرکب بھی ہے، یعنی اس میں 2 کلمے ہیں. جیسے یہاں پہ بتایا نا کلمتین او اکثر، یعنی 2 کلمہ یا اس سے زیادہ، ایک نہیں ہو، 2 یا 2 سے زیادہ. تو یہاں پہ 2 کی مثال دے دی. ٹھیک ہے. پھر آگے بولو. جی والعلم ہاں نافع. ہاں والعلم نافع، یہ بھی دو لفظ بھی ہیں. ایک علم ایک لفظ ہے، اور نافع دوسرا لفظ، اور دونوں مرکب ہیں، دونوں آپس میں جوڑے گئے ہیں کہ علم فائدے مند ہے. علم فائدے مند چیز ہے، بلکہ سب سے زیادہ فائدے مند چیز علم بھی ہے. ٹھیک ہے. آگے وَلْيَبْلُغُ الْمُجْتَهِدُ المجدہ. المجدہ. ابھی اس میں یہ جو مثال دی اس میں کتنے لفظ آ گئے ہیں؟ اس مثال میں کتنے الفاظ آ گئے؟ جیسے محمد مسافر ہم نے کہا کہ 2 لفظ آ گئے.
علم نافع بھی 2 آ گئے، اس میں 3 آ گئے، یبلغو، المجتہد اور المجد، تو 3 لفظ آ گئے اور آپس میں مرکب ہیں کیونکہ یہ آپس میں ایک ساتھ کے ساتھ جڑے ہوئے. یبلغ المجتہد المجد، کوشش کرنے والا اونچائی کو یعنی اپنے مقصد کو وہ پہنچ جاتا ہے. کوشش کرنے والا، مجتہد سے مراد یہاں پہ کوشش کرنے والا، المجد یعنی جو اس کا مقام ہے، جو اونچے منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے اس کو پہنچ جاتا ہے، جو شخص کوشش کرتا ہے. اچھا، ہمارے علماء عام طور پہ یہ بولتے ہیں کہ جو کچھ بہترین علماء ہیں، مفسرین ہیں، ان کی عادت یہ رہی ہے کہ جب وہ مثال دیتے ہیں تو مثال بھی بہت اچھی دیتے ہیں جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. ابھی کوئی اور مثال بھی بتا سکتے تھے لیکن ایسی مثالیں دیتے ہیں جن سے طالب علم کو، پڑھنے والے کو کچھ فائدہ بھی حاصل ہو. تو یہ انہوں نے ایک قاعدہ یہاں پہ آپ کے لیے بتا دی کہ جو کوشش کرتا ہے وہ اپنے مقصد کو پا لیتا ہے. ٹھیک ہے، آگے ولی وَلِكُلِّ مجتہد مجتہدین نصیب، نصیب، نصیب. ہاں، ہر کوشش کرنے والے کے لیے. اس میں کتنے لفظ ہیں؟ 3. ہاں، اس میں بھی 3 ہے. وَلِكُلِّ مُجْتَهِدٍ نصیب، ہر کوشش کرنے والے کے لیے اس کا حصہ مقرر ہے، یعنی جتنی وہ کوشش کرے گا، جتنی اس کے اندر وہ اپنی طاقت لگائے گا، اس حساب سے اس کو اس کا ثواب، اجر و یہ ثواب ملے گا. مجد کا مطلب اپنے ٹارگٹ کو پہنچ. ہاں، مجد یعنی جو چیز اس نے ذہن میں رکھی یا تو جو اونچا مقام وہ چاہتا ہے اس کو وہ جن پہنچ سکتا ہے. یہ ساری مثالیں ہیں صرف سمجھانے کے لیے. اسے آپ نے یاد نہیں کر دی. جس طرح میں نے بتایا تھا ایک دفعہ ان سب چیزوں کو مطلب سمجھ جاننا جائیں. ہے. جی ہاں، میننگ تو یہ ہے لیکن ان کو یاد کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر آپ یہ جملہ جو ابھی چل رہا ہے اس کو آپ سمجھ گئے، جس طرح ابھی سمجھ آ رہے ہیں، پہلا سمجھا دیا لفظ، مرکب بھی سمجھا دی، مثال دے رہے ہیں، تو اس کے بعد صرف یہ آپ کے ذہن میں رہے گا تو یہ پوری چیزیں خود بخود آپ کے ذہن میں آ جائیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آگے مثال ہے العلم. والعلم خیر ہاں، ما تستعی تسعى. ما تسعى الیہ. ہاں، علم جو ہے، ابھی اس میں کتنے لفظ ہیں؟ اس مثال میں کتنے وہ ہیں کلمات؟ کیونکہ انہوں نے کہا تھا 2 کلمے ہوں یا اس سے زیادہ ہوں. اس میں کتنے ہیں؟ 5 اس میں. ہاں، اس میں 5 ہے. علم ہے، خیرو ہے، 5. ما ہے، تسعى ہے، الیہ ہے، 5 ہے. تو یہ بھی مرکب یہ ہے. آواز کٹ رہی ہے. میری آواز کٹ رہی ہے؟ بعض ٹائم کٹ رہی ہے آپ کی، 1-2 سیکنڈ کی ہاں، کٹ رہی ہے مجھے آپ کی آواز. ماتسعا کا اگر معنی کیا ہو تو مجھے وہ سمجھ نہیں آیا وہ کیا تھا. وہ نہیں میں نہیں، سنا. مانا میں نے ابھی تک نہیں کیا. کیا. نہیں، مانا نہیں کیا ابھی تک. ابھی صحیح آواز؟ یہاں بھی صحیح ہے. ابھی صحیح، ٹھیک ہے. ہاں بھی العلم، ٹھیک ہے. علم جو ہے، خیر، بہترین چیز ہے، یعنی سب سے بہتر چیز ہے. ما تسعى الیہ، جس کی طرف کوشش کی جائے، جس کی طرف انسان اپنی دوڑ دھوپ کرے، کوشش کرے. تسعى کا مطلب ہوتا ہے بھاگنا، لیکن یہاں پہ کوشش کرنے کا معنی ہے کیونکہ بھاگنا مقصود نہیں ہے. تسعى کا مطلب ہے کہ کوشش کرنا. جس طرح قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ جب اذا نودی للصلاة، کہ جب نماز کے لیے پکارا جائے، من یوم الجمعۃ، جمعہ کے دن خاص طور پر، فاسعوا الی ذکر اللہ، ہمیشہ ہم نے کوشش کرنی لیکن جمعہ کے دن خاص اہتمام کرنا ہے نماز کے لیے پہلے سے. فسعوا کا معنی بھاگنا ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ فسعوا کا معنی جو ہمارے علماء سلف ہیں، سعید بن جبیر رحمہ اللہ وغیرہ سب ہیں، انہوں نے اس کا فسعوا کا معنی کیا ہے قصدن، یعنی اپنی نیت کے ساتھ. یہ نہیں کہ آدمی بھاگتے ہوئے نماز کے لیے جائیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے لیے بھاگنے سے منع کیا، بھلے ہی جماعت بھی کھڑی ہو تو بھاگنے سے منع کیا ہے. اپنی نیت سے، یعنی اپنا اہتمام پہلے سے کرو، ٹائم سے رکھو تاکہ غسل وغیرہ سب کچھ کر کے ٹائم پہ پہنچو. تو تسعى کا مطلب یہاں پہ یہ ہے کہ کوشش کرنے والے، کوشش کرنا، یعنی آدمی اپنی دوڑ دھوپ سب کچھ، سب سے بہترین چیز جو ہے وہ علم ہے جس کی طرف وہ کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہے، آگے. فی کل عبارت فکل من فکل عبارت من عبارت عبارت من هذا العبارت من هذه تسمی من هذه العبارات من تسمى هذه عبارات عباراتی. تسمى ہاں، تسمى کلاما. ہاں، کلاما. تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام عبارتیں، عبارت ہم عام طور پہ اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی جملہ بول رہے ہیں یا سینٹنس بول رہے ہیں. یہ تمام عبارات جتنی بھی ہیں، من هذه العبارات، ان تمام عبارات میں سے کتنی عبارات؟ یہ محمد مسافر، یہ جتنی بھی مثالیں دی ہیں، 5 مثالیں آپ کو دی ہیں، تو تسمى کلاما، ان کو ہم کلام کہیں گے. وکل عبارہ وکل عبارہ منہا مؤلفتم
مؤلفتن من مؤلفتن یعنی بنی ہوئی ہے، ان میں سے ہر ایک عبارت بنی ہوئی ہے مؤلفتن من کلمتین 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 او اکثر اکثر، یعنی دو اس میں کلمے ہیں یا تو اس سے زیادہ ہے، جیسے محمد مسافر میں 2، اس کے بعد 3 مثال بھی لے کے آئیں اور 5 کی بھی لائیں مثال. فالکلمۃ، فالکلمۃ الواحدۃ ہاں الواحدۃ لا تسمى لا لا تسمى لا ہاں لا لا تسمى تسمى کلاما عند النحات. کیوں؟ النحات. انہوں نے کہا کہ جتنے بھی کلمات ہیں وہ 2 یا 2 سے زیادہ بنے، اس لیے ہم ان سب کو، جتنی بھی مثالیں، ہم ان کو کلام بولیں گے. اور جو کلمہ اکیلا ہو، فالکلمۃ الواحدہ، صرف ایک ہی کلمہ ہو، اگر صرف محمد بول دیا یا صرف مسافر بول دیا تو لا تسمى کلاما عند النحات، یہ نحات کے نزدیک یہ کلام نہیں ہوگا. کیوں؟ ان کو لازم اس میں ترکیب چاہیے، مرکب چاہیے، 2 یا 2 سے زیادہ لازم ہونا چاہیے. لیکن ایک صورتحال ہے جس میں بولتے ہیں کہ ایک کلمہ بھی کلام نحات کے نزدیک بن سکتا ہے، وہ کب ہوگا؟ یہاں پہ آگے بتاتے ہیں. الا، آواز کٹ گئی پھر سے. یا میری آواز کٹ گئی؟ ہاں میرے خیال میں آج نیٹ تھوڑا سلو آ رہا ہے، اس لیے. ابھی بہتر ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے. ابھی صحیح ہے؟ جی ہاں ابھی صحیح ہے. جی ٹھیک ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا، انہوں نے جتنی بھی مثالیں بتائی ہیں اس ہر دن کلاس کتنے منٹ کی ہوگی؟ 40 منٹس انشاءاللہ. ابھی بس میرے خیال میں ختم ہونے والی ہے تھوڑی دیر میں. یہ ہر دن، یہ صرف فرائیڈے اور سیٹرڈے رہے گی، ہر دن رہے گی؟ نہیں، فرائیڈے سیٹرڈے انشاءاللہ. یہ ابھی اس بس پیراگراف کو ختم کر کے انشاءاللہ اس کو ختم کرتے ہیں. اچھا، یہ انہوں نے بتایا فالکلمۃ الواحدہ، یعنی ایک اکیلا کلمہ، جیسے محمد بول دیا یا صرف مسافر بول دیا، تو یہ نحات کے نزدیک یہ کلام نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں یہ مرکب نہیں ہے، یہ جڑے ہوئے نہیں بنے ہوئے. نحات کے نزدیک لازم 2 یا 2 سے زیادہ ہونا، جیسے یہاں پہ انہوں نے لکھا. الا ایسی ایک صورتحال ہے جس جی نحات اور نحویین ایک ہی وہ ہے؟ ہاں، نحات نحویین یہ وہی مراد ہے، یعنی نحات بھی آتا ہے اس کا جمع اور نحوی بھی آتا ہے اس کا جمع. وہ انشاءاللہ جب جمع کے صیغے میں جائیں گے تو وہ ہوگا، لیکن معنی ایک ہی ہے، نحات بولے یا نحویین بولے ایک ہی معنی ہے. الا اذن ضم ہاں اذا انضم غیرہا الیہا. الیہا، الا ایک صورت ہے کہ کبھی کلمہ اکیلا آئے گا لیکن وہ نحات کے نزدیک وہ بھی کلام ہوگا، لیکن وہ کب ہوگا؟ جب اس کے ساتھ کوئی دوسرا کلمہ بھی جڑا ہوگا. کیسے؟ آگے مثال بھی دیتے ہیں. سواء اکانا انضمام غیرہا الیہا حقیقتاً کالامثلۃ السابقہ ام تقدیرا. اب کیا بتا رہے ہیں کہ ایک اکیلا کلمہ نحات کے نزدیک لا تسمى کلام، اسے کلام نہیں کہتے. یہ تو بات آپ لوگوں کو واضح ہوگی. اکیلا کلمہ الا اذا انضم غیرها الیہا، یعنی الا یہ کہ دوسرا کلمہ اس کے ساتھ جوڑ دیں، جیسے کہ سواء ان کان انضمام غیرها الیہا حقیقتا کالامثلۃ السابقہ، یعنی وہ کلمہ جو اس کے ساتھ جوڑنا ہے وہ حقیقی طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. جیسے محمد اکیلا تھا، مسافر بھی الگ تھا، لیکن ان دونوں کو جوڑ دیا تو حقیقی طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ 2 الفاظ یہاں پہ مرکب آپس میں جڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو واضح ہوگی بات. محمد مسافر یہ مرکب ہو گیا. یا تقدیری طور پہ جڑ گئے ہوں. تقدیری کا معنی آپ یہ لے سکتے ہیں کہ اسیومنگ بول سکتے ہیں، یعنی آپ کو ماننا پڑے گا کہ یہاں پہ کلمہ لکھا تو ایک ہی ہے لیکن یہاں پہ ایک سے زیادہ کلمہ. یہاں پہ تقدیر کا لفظ جو ہے یہ ہم اردو زبان میں بھی یہی جو ہے نا مان سکتے ہیں کہ یہ چیز پہلے سے اسی طرح ہے، یعنی ازیوم کرنا پڑے گا کہ ادھر ایک سے زیادہ لفظ ہے. اب اس کی مثال دیتے ہیں. کما اذا قال لک قائلون، جس طرح کہ اگر آپ سے کہے، قال کہے، کوئی کہنے والا، کیا کہے؟ من اخوک تمہارا بھائی کون ہے؟ من اخوک تمہارا بھائی کون ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ فتقول محمد. تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ محمد. آپ نے ایک ہی کلمہ ادا کیا ہے. یہ لفظ تو ہے لیکن مرکب تو نہیں ہے، کیونکہ حقیقی طور پہ یہ ایک ہی لفظ آیا ہے، 2 لفظ آپس میں جڑے میں نہیں ہے. تو یہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں. فہذہ الکلمہ
فہذل کلمہ تعتبر ہاں تحتبر کلامن کلامن، تو یہ ایک ہی کلمہ یہاں پہ کلام بن جاتا ہے. کیوں؟ حالانکہ ایک ہی ہے. ہمیں تو شرط انہوں نے بتائی تھی کہ 2 کلمہ ہونا چاہیے اس سے زیادہ، لیکن یہاں پہ ایک ہی کلمہ کلام بن جاتا ہے. کیوں؟ یہ کیونکہ آگے یہاں پہ بتا رہے لأن ہاں التقدیر، التقدیر کیونکہ اصل عبارت جو آپ کو ماننی پڑے گی وہ کیسے ہے، آپ کو ازیوم کرنی پڑے گی، وہ کیا ہے؟ محمد اخی، محمد اخی، کہ محمد میرا بھائی ہے. یعنی آپ نے جواب میں تو ایک ہی لفظ بولا ہے، لیکن جس نے آپ سے سوال پوچھا کہ من اخوک، تو محمد بولنے سے آپ کی مراد کی محمد میرا بھائی ہے، تو اخی کا لفظ یہاں پہ محذوف ہے، یعنی اخی کا لفظ یہاں پہ نہیں آیا. اس لیے یہ ایک ہی کلمہ تقدیری طور پر یہ 2 کلمات ہیں. تو اس لیے نحات کے نزدیک یہ بھی مرکب ہوگا، تو یہ بھی کلام کی جو شرائط ہے اس کے اوپر پورا اترتا ہے، بھلے کہ ایک ہی کلمہ ہے. اور ظاہری طور پر، حقیقی طور پر جس طرح مثالیں دی وہ مرکب نہیں ہے، لیکن تقدیری طور پر جیسے یہاں پہ لگا تقدیری یعنی ماننے کے طور پر یہ 2 کلمات ہیں. فہیہ فیہ التقدیر، فہیہ فی التقدیر تقدیر عبارت مؤلف، عبارت مؤلفتا من ثلاثہ کلام من ثلاثہ ثلاثی کلمات. کلمات. یہ شاید یہاں پہ یا تو کچھ مس پرنٹ ہو گیا یا کوئی اور غلطی ہوگی. انہوں نے کیا لکھا ہے؟ فہیہ فی التقدیر، یعنی یہ جو مثال ہے محمد کی مثال، یہ تقدیری طور پر، تقدیر یہاں پہ جو انہوں نے یہاں پہ ایسے لکھ دیا ہے، ایک عبارت، ایک جملہ ہے جو کہ بنی ہے 3 کلمات سے. حالانکہ 3 کلمات نہیں، 2 کلمات انہوں نے لکھے ہیں. محمد اخی 2 کلمات، تو ہو سکتے ہیں یہاں پہ کوئی یا تو مس پرنٹ ہو یا تو اور کوئی غلطی ہو، یہ تو ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت کی کتاب کے علاوہ ہر کسی چیز میں نقص ہو سکتا ہے. قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بالکل ان چیزوں سے پاک ہیں. اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں غلطی ہو سکتی ہے. تو یہاں پہ 2 ہیں، لیکن حالانکہ جواب جو تھا وہ صرف محمد تھا، لیکن تقدیری طور پہ ہمیں ماننا پڑے گا کہ اس سے مراد 2 کلمات ہیں. ٹھیک ہے، تو بس یہ مین چیز جو تھی، دیکھیں انہوں نے سمجھانے کے لیے اس کو کیا ہے، لیکن جو خاص چیز یہاں پہ تھی، جو مؤلف کی عبارت تھی الکلام، کلام کا معنی انہوں نے آپ کو بتا دیا کہ کلام کسے کہتے ہیں، اور لفظ کا معنی بھی بتا دیا جو کہ پہلی شرط تھی، اور مرکب کا معنی بھی انہوں نے آپ کو واضح کر دیا کہ مرکب کیا ہونا چاہیے. انشاءاللہ جو باقی دونوں شرطیں وہ انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل کرم سے انشاءاللہ اگلی مجلس میں انہیں دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ پھر اس کی ریکارڈنگ مجھے بھیجنا جو میں نے پارٹس مس کیے، تو انشاءاللہ انشاءاللہ.